السلام علیکم ناظرین، معروف قانون دان، انتہائی شریف النفس شخصیت سید طاہر حسین بخاری ایڈوکیٹ کا رسم چہلم 2 جنوری ان کے آبائی گاؤں پنڈوال میں ادا ہوگا۔ 11:30 بجے دعا ہوگی جی۔ اور اس موقع پر جو ہے شیخ احسن صاحب، عادل صاحب، خٹک صاحب، شیخ احسن صاحب صاحبزادے، افتخار ارائیں صاحب، وسیم باری صاحب اور دیگر جو وکلاء حضرات ہیں ان کے چیمبر میں کھڑے ہیں، اور جو ان کی تصویر ہے سید طاہر حسین بخاری صاحب کی، اس کو وہ آویزاں کر رہے ہیں جی۔ یہ ان کا اپنا چیمبر تھا جی سید طاہر حسین بخاری کا، تو اس کو یہ تصویر کو آویزاں کر رہے ہیں جی۔ میں نے اس موقع پر شیخ حسن صاحب سے اور دیگر وکلاء سے بھی گفتگو کی ہے، اور ان کے 2 جو صاحبزادگان ہیں وجیح مرتضیٰ اور نیان حیدر، ان سے بھی گفتگو کی ہے، ان کے صاحبزادی سے بھی گفتگو کی ہے۔ یہ ساری ایک رپورٹ ہے جو اپنے ناظرین کو دکھاتا ہوں جی۔ تو میں نے سوچا ہے کہ جن وکلاء برادری نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے ان کے تاثرات اس موقع پر ہونے چاہیے۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، معروف قانون دان شیخ احسن الدین۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیسا وقت گزرا ہے سید طاہر حسین بخاری ساتھ۔ بلا شبہ طاہر بخاری صاحب نہ صرف ایک بہترین وکیل تھے، پیشہ ور وکیل تھے، لیکن اس سے بڑھ کر ایک بہترین قسم کے انسان تھے۔ اس میں تمام انسانوں کی جتنی بھی ایک اچھے انسان کی خوبیاں تھیں وہ موجود تھی۔ انتہائی ملنسار تھے، ووکل تھے، اپنے نظریات کے ساتھ چلنے والے تھے، نہایت ایماندار تھے، اور اپنے پیشہ ورانہ مہارت کی وجہ سے بہت بڑا انہوں نے مقام حاصل کیا تھا۔ ابتدائی طور پر ان کا تعلق جو تھا محمد بشیر پراچا صاحب کے چیمبر سے تھا، اور وہیں سے انہوں نے پریکٹس کا آغاز کیا۔ بار کے صدر بھی رہے، سیکٹری بھی رہے، اور پھر پنجاب بار کونسل کے الیکشن میں ایک سازش کے ذریعے سے ان کے خلاف ایک سکینڈل کیا گیا، لیکن وہ بہت جلدی بے نقاب ہو گیا، اور وہ ابھی تک معاملہ ہائی کورٹ میں زیر غور ہے، لیکن اس میں بالکل کلیئر ہے کہ کوئی دور تک بھی ایسی بات نہیں تھی۔ اور وہ ان کی بے گناہی، ان کی شہرت، ان کی عزت، لوگوں کے نگاہوں میں ان کا مقام ان کے جنازہ سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے۔ میں اٹک کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ ہم نے نہیں دیکھا، اور اس میں پورے پنڈی ڈویژن سے وکلاء کی انتہائی کثیر تعداد، جو کہ بہت کم ہوتی ہے، وہاں پر میں نے دیکھی ہے، جو کہ ان کی بے گناہی کا اور ان کے اچھے انسان ہونے کا اور ان کے پیشہ ور وکیل ہونے کا اور ان کے جو حسب نسب اور خاندان کے ساتھ ان کی ایک شہرت اور عزت تھی، وہ ظاہر کرتی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ طاہر بخاری صاحب نے اس بار کے اندر جتنا بھی وقت گزارا، انتہائی سنجیدگی سے، انتہائی ملنساری سے، انتہائی پروفیشنل اور پیشہ ورانہ طریقے سے، اور انتہائی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بطور انسان ان کا لوگوں کے ساتھ، وکلاء کے ساتھ، عام پبلک کے ساتھ ایک بہت بڑا رابطہ تھا، رویہ تھا، جس کی یادیں لوگوں کے دلوں میں عرصہ دراز تک جو ہیں وہ تازہ رہیں گی۔ اور ہم خاص کر میں تو اور اپنی وکلاء برادری اور میرے جتنے بھی قریبی ہیں، ہم ان کو ہر لمحہ، ہر پہلو، ہر گھڑی یاد بھی کرتے ہیں اور ان کو یاد بھی رکھیں گے۔ وہ دنیا میں انسان آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن جن کی بطور انسان یادیں جو ہیں وہ زندہ رہتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ طاہر بخاری صاحب ان تمام معیار پر جس پر کہ ایک انسان کو ہونا چاہیے، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ساری صلاحیتیں دی تھیں اور اس پر وہ براجمان تھے۔ تو میں ان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے، ان کے پس مندان کے لیے ہر وقت دعا گو ہوں
اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کے درجات بلند کرے اور ان کے لاحقین کو صبر جمیل دے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی طاقت دے۔ ان کے جونیئرز جو ہیں تمام جو ہیں آج بھی ان کے ساتھ ویسے ہی کھڑے ہیں، ان کو ہر لمحہ یاد کرتے ہیں، ان کی جو اٹھائے ہوئے اقدامات ہیں ان پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا انسان، جانے والے انسان کے لیے ایک زاد راہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کو اچھے اس سے، اور ویسے بھی مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں اور زبان سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور طاہر بخاری صاحب اس معیار پر بہت پورے اترتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ میں محمد فاروق اٹک، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن اٹک۔ میرا طاہر بخاری صاحب ایڈوکیٹ کے ساتھ تقریباً 29 سال کا وقت گزرا ہے۔ طاہر بخاری صاحب کو میں نے علیم طبع شخص پایا ہے۔ طاہر بخاری صاحب کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا ہے۔ انہوں نے وکالت میں اپنا لوہا منوایا۔ وہ بہت ہی عظیم شخص تھے، علیم طبیعت کے مالک تھے۔ طاہر بخاری صاحب آخری وقت تک ہم ان سے گائیڈ لائن لیتے رہے ہیں۔ وہ بہت اچھی انسان تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد عادل، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ ڈسٹرکٹ بار اٹک کا ممبر ہوں، اور اپنے استاد محترم جناب سید طاہر حسین بخاری صاحب کے ساتھ جو میرا وقت گزرا ہے تقریباً 8 سال کا ہے۔ ان 8 سالوں میں بحیثیت وکیل، بحیثیت انسان، میں نے اپنے استاد طاہر بخاری صاحب جیسا شخص میں نے نہیں دیکھا۔ ہمارے بار کا فخر ہیں، اور بخاری صاحب جیسی شخصیت صدیوں میں پیدا ہوتی ہے۔ ہم اب بھی اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے کہ بخاری صاحب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، کیونکہ بخاری صاحب ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں اور ہماری زندگیوں میں بستے ہیں۔ بخاری صاحب ایک ایسی شخصیت تھے کہ جن کو میں نے اپنے 8 سال کے تعلق میں کبھی غصے میں نہیں دیکھا۔ ہمیشہ سر کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ ہوتی تھی، اور ایک ایسا نورانی چہرہ تھا کہ کسی شخص کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ سر کے سامنے اونچی آواز میں بات کر سکے۔ ہم اب بھی بخاری صاحب کے مشکور ہیں کہ سر نے ہمیں یہاں پر اتنی عزت دی، اور جو مقام ہمیں سر کی وجہ سے ملا وہ ہم اس کے قابل نہیں تھے، لیکن یہ کریڈٹ جاتا ہے ہمارے استاد محترم جناب طاہر بخاری صاحب کو۔ اور آخر میں اتنا کہوں گا اپنے استاد محترم کے لیے کہ نیند آئے گی تو ایک حشر برپا ہوگا، نیند آئے گی تو ایک حشر برپا ہوگا، لوگ روئیں گے بہت مجھ کو جگانے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ملک شعیب اقبال، ایڈوکیٹ، ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن اٹک۔ سید طاہر حسین بخاری صاحب کہتے ہیں کہ ایک شخص تو فوت ہو جاتا ہے لیکن شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ طاہر بخاری صاحب ایک شخصیت کا نام تھا جو ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ ان کا ایسے بچھڑ جانا ہم نے سوچا نہیں تھا۔ طاہر بخاری صاحب مجھے تقریباً 8 سے 9 سال گزرے ان کے ساتھ بطور ان کا جونیئر، ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے۔ وہ جو یادیں ہمارے ساتھ چھوڑ کے گئے ہیں بہت ہی خوبصورت یادیں ہیں۔ وہ یادیں ہم جب تک ہماری سانس میں سانس ہے، جب تک ہم زندہ ہیں، ان کی یادوں کو ہم کبھی بھی نہیں بھلا سکیں گے۔ وہ جو چیز ہمیں دے کے گئے، میں بطور شاگرد جو ہم نے سیکھا ان سے ایک رسپیکٹ کرنا، چاہے وہ رسپیکٹ ججز کی ہو، چاہے وہ رسپیکٹ سینئرز کی ہو، چاہے وہ کہہ دیں کہ رسپیکٹ کسی جونیئر کی ہو، وہ جو ہمیں دے کے گئے ہم پوری زندگی نہیں بھول سکتے۔ ہمیشہ انہوں نے رسپیکٹ دی ہے، رسپیکٹ دینا سکھایا ہے، اور ان کی رسپیکٹ یہ اس بات کا ثبوت ہے ان کا جو جنازہ آپ نے دیکھا، اور ان کے جانے کے بعد ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن اٹک پوری ان کے غم میں اور افسوس میں، ٹھیک ہے جی، سارے لوگ رنجیدہ ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک سید طاہر حسین بخاری صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے، اور ان کی یادوں کو ہم کبھی بھی نہیں بھلا سکیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ذکاء اللہ خان لغاری، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ
ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن اٹک۔ میں جب اٹک میں آیا، میں بلانگ میاں والی سے کرتا ہوں، لیکن جب میں اٹک میں آیا تو میری سب سے پہلے ملاقات سید طاہر حسین صاحب بخاری صاحب سے ہوئی۔ نو ڈاؤٹ سید فیملی سے ان کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات وہاں پہ بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات ان کے لیے رحمتوں کا باعث بنے ان کی قبر۔ میرے لیے وہ ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتے تھے۔ جس انداز سے انہوں نے اس چیمبر کی ٹریننگ کی ہے وہ قابل رشک ہے۔ جو بھی جونیئر یہاں پہ آیا، جتنی رسپیکٹ ان سے ہمیں ملی، شاید ہم کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے وہی چیز تھی جس کا منسلک ہو گئے ہم ان کے نام کے ساتھ، اور ہماری ذات ان سے منسلک ہو کے رہ گئی۔ اور جس انداز سے انہوں نے ہمیں بتایا، جس انداز سے انہوں نے ہمیں گائیڈ لائن کی، وہ ہم اٹموسٹ ایفرٹ کریں گے اپنی زندگی میں کہ ہم اس جیسا کوئی ایک حصہ ہم سے ہو سکے کہ ہم اس کی ذات کو ہمیشہ کے لیے یاد کرتے رہیں، اور ہمارے لیے وہ قابل رشک ہے ان کی ہستی۔ اور ہم انشاءاللہ ہمارا یہ ایک مصمم ارادہ ہے کہ ہم جب تک ہمارے جان میں جان رہے گی، ہماری یہ خواہش ہوگی کہ ان کا نام اس بار میں ایز اٹ از لیتا جائے، اور ہم ایک مصمم ارادے کے ساتھ یہاں پر ہیں، اور ہماری یہ خواہش ہوگی کہ جو جن لوگوں نے ان کے ساتھ یہ ایک ایجنڈے پہ کام کیا، ہماری یہ خواہش ہوگی کہ ہم اپنے اچھے اخلاق سے ان کو ہر جگہ پہ شرمندہ کرتے رہیں گے، اور ہم کبھی بھی ان کے ساتھ اس جیسا رویہ نہیں رکھیں گے، لیکن ہم اپنے اچھے اخلاق سے ان کو یہ باور کراتے رہیں گے کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ نہ صرف ایک ذات کو انہوں نے نہیں ختم کیا، بلکہ انہوں نے ایک بہت بڑے خاندان کو اس جگہ پہ لے گئے کہ اب وہ وہاں پہ ان کی لاسٹ مومنٹ پہ وہ شرمندگی جو تھی، جو ان کے جنازے میں وہ فیس نہیں کر پا رہے تھے، کہ وہ وہاں پہ نو ڈاؤٹ موجود تو تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا باڈی لینگویج بتا رہا تھا کہ وی ہیو ڈیسیو سم ون، ہم نے ایک ایسے بندے کو نقصان پہنچایا ہے، ہم نے ایک ایسے بندے کے لیے جو وہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا، لیکن انہوں نے اپنی غلطی سے ان کو اس جگہ پہ جا پہنچایا۔ لیکن ہماری یہ خواہش ہوگی، ہماری یہ دلی تمنا ہوگی کہ ہم ان کو اچھے اخلاق سے اس حد تک اس جگہ پہ لے جائیں کہ وہ باعث عبرت بن جائیں، اور ہم انشاءاللہ ہم اپنے اخلاق سے اور ہم اپنے اتحاد و اتفاق سے ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا آخری مقام جو ہے وہ خوشگوار گزارے، اور ان کے بچوں کو، ان کی فیملی کو صبر عطا فرمائے، آمین۔ چودھری وسیم باری ایڈوکیٹ ڈسٹرکٹ بار اٹک۔ سید طاہر حسین شاہ بخاری پروفیشن کے لحاظ سے میرے 8 سال کا تعلق ہے۔ پروفیشن سے پہلے بھی سن 2000 سے سید طاہر حسین شاہ بخاری کے ساتھ میرے بہت ہی اچھے میرے والد صاحب چودھری سعید اختر مرحوم ایڈوکیٹ کے ساتھ بھی بہت اچھا وقت گزرا۔ میرے دادا جان چودھری محمد عبداللہ صاحب، ان کے ساتھ بھی بہت اچھا گزرا۔ طاہر بخاری صاحب ایک ٹوٹل پروفیشنل لائر تھے، باکردار انسان تھے، سچے انسان تھے، عاجز انسان تھے، اور طاہر بخاری صاحب الفاظ نہیں ہیں کہ ایک انتہائی عظیم شخصیت تھے۔ ان کے ساتھ ہمارا بہت ہی پیارا وقت گزرا ہے، لہذا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ طاہر بخاری صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے چیمبر میں جتنے بھی ہم آپس میں اتحاد اور محبت اور پیار اور خلوص کے ساتھ ایک دوسرے ساتھ رہیں، بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید طاہر حسین بخاری صاحب کی ذات جو ہے وہ ایک جامع، پریکٹیکل اور مفصل شخصیت تھے۔ وہ اولیاء کرام کی اولاد میں سے تھے۔ آج بھی لوگ ان کے آباء و اجداد کے مزاروں پہ حاضریہ دیتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں۔ تو بخاری صاحب کے کردار کے بارے میں ان کے مخالفین جو ہیں
ان کے دوست احباب جو تھے وہ بھی ان کی تعریف کرتے تھے۔ میرا بخاری صاحب کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کوئی کچہری کے حوالے سے نہیں تھا، پروفیشنل تعلق نہیں تھا۔ ہم نے آنکھ کھولی تو بخاری صاحب کو دیکھا، ہمارے ان کے ساتھ فیملی ٹرمز تھے، پیری مریدیاں بھی تھیں، استادی شاگردی بھی تھی۔ میں بیسکلی شیخ احسن الدین صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کا شاگرد تھا، میں انہی کے ساتھ اپرینٹس تھی۔ تو پھر جب میں ان سے اجازت لے کر میں نے علیحدہ اپنا کام شروع کیا تو پھر بخاری صاحب کے ساتھ میں بطور ایسوسیٹ کام میں نے کیا۔ پھر ہم نے مل کر آج سے تقریباً 13-14 سال پہلے المرتضی ایسوسیٹ کی جو ہے محمد فاروق خٹک صاحب، طاہر بخاری صاحب، عارف خٹک، ہم نے ایک علیحدہ سے بنیاد رکھی، جو ایک اس وقت ننا سا پودا تھا جس کو محمد فاروق خٹک صاحب اور طاہر حسین بخاری صاحب کی قیادت نے ایک تناور درخت بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پھر ہم نے پروفیشنلی بھی اور پالیٹکس میں بھی جو ایک وکلاء کا فرض ہوتا ہے وہ ہم نے ادا کیا، اور لوگوں کے حقوق کی ہم نے جنگ لڑی۔ بار میں بطور صدر اور بطور سیکرٹری بھی بخاری صاحب نے اپنی خدمات انتہائی احسن طریقے سے سر انجام دی۔ جو بخاری صاحب کی ذات کی بات ہے، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہم نے ان کو نہ صرف ایک پروفیشنلی رچ دیکھا ہے بلکہ وہ کردار کے ایک اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ ہم وکلاء جو ہے، ہمارا جو پیشہ ہے وہ کچھ اس قسم کا ہے کہ جس میں جو بحث مباحثے ہوتے ہیں، ایک ٹینس ماحول ہوتا ہے، لیکن میں نے اپنے اس 13-14 سالہ کیریئر میں کبھی بخاری صاحب کو کورٹ میں ججز کے ساتھ یا اپنے جو مخالف وکلاء ہوتے ہیں کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کسی کے ساتھ الجھے ہوں۔ غصہ تو دور کی بات ہے، وہ ایک ایسا ڈیسنٹ اور باوقار شخص تھا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ ہماری بار کا کوئی ممبر، ہمارے محلے گاؤں کا کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ ہم نے بخاری صاحب کو کیا مار کے ہنستے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک جسے کہتے ہیں نا، نورانیت ان کے چہرے پہ رہتی تھی، ایک مسکراہٹ ان کے چہرے پہ رہتی تھی۔ ہم الیکشن میں جاتے تھے، بچیاں آ کے ان کے سامنے سر رکھتی تھیں، وہ بچیوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے تھے۔ ہمارے دوست جو ہمارے کلاس فیلو تھے، ہمارے جاننے والے تھے، جن کا تعلق یا تعارف ہماری وجہ سے بخاری صاحب سے ہوا، وہ بھی یہ بات کہتے تھے کہ بخاری صاحب کو جب بندہ ملتا ہے تو پھر ان کے ساتھ بات کرنے کو، ان کے ساتھ بیٹھنے کو دل کرتا ہے۔ وہ اپنی ذات میں ایک جامع شخص تھے۔ تو جب کوئی تعزیتی ریفرنس ہوتا ہے تو جو شخصیت دنیا سے چلی جاتی ہے تو اس کے لیے ہمیں دو ہی باتیں کرنی ہوتی ہیں۔ ایک تو کچھ ایسا کام کریں کہ اس کے درجات بلند ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے وہ آنے والی منازل آسان کرے۔ دوسرا اس کے کاز اور مشن کو آگے بڑھانا ہوتا ہے، جو سب سے بڑی بات یہ ہے۔ تو ان کا جو چیمبر ہے، پورا چیمبر، میں سارے دوستوں کے نام نہیں لوں گا، ہم محمد فاروق خٹک صاحب اور ذکاء اللہ خان لغاری صاحب کی قیادت میں متحد ہیں۔ ہم انشاءاللہ قانونی طور پر بھی لوگوں کے حقوق کے لیے کام کرتے رہیں گے اور آپس میں بھی اتفاق اور اتحاد سے رہیں گے۔ تو دعا یہ ہے کہ اللہ کریم وحدہ لا شریک اپنے پیارے حبیب کا صدقہ سید طاہر حسین بخاری صاحب کے درجات بلند کرے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے۔ سید طاہر حسین بخاری کی صاحبزادی سیدہ علیزہ فاطمہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ پاپا کتنے یاد آتے ہیں اور ان کا کیسا وقت گزرا اپنے والد کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو بابا کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ باپ جیسی ہستی شاید بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور اللہ پاک میرے بابا کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ میں ایک ہی بیٹی تھی اور سب سے زیادہ لاڈلی تھی بابا کی۔ بہت زیادہ یاد آتے ہیں بابا، اور بہت اچھا ٹائم گزرا۔ میرے بابا جیسے نفیس انسان شاید ہی دنیا میں کم پائے جاتے ہیں، اور ہمیں صرف یہی تربیت دی ہے کہ بیٹا اخلاق اپنا اچھا رکھو، جہاں بھی جاؤ، دنیا میں باہر جاؤ، اپنا اخلاق اتنا اچھا رکھو کہ آپ کے بابا کا کبھی سر نہ جھکے۔ تو انشاءاللہ ہم دنیا میں جہاں بھی جائیں گے اپنے بابا کا سر اور نام روشن کریں گے، کہ میرے بابا کو کبھی یہ بھی فیل نہ ہو کہ ان کی کوئی تربیت پہ ان کی بات نہ ہے کہ خود پہ چلے گئے ہیں کہ اگر ان کے بچے ایسے ہیں۔ تو انشاءاللہ جیسے میرے بابا خود تھے، ہم ان کے ایسی آگے سے فخر سے اولاد ان کا سر بلند کرے گی۔
بیٹا آپ اکثر اپنے والد سے سفر پہ جاتی ہوں گی، کوئی ایسا یادگار واقعہ جو آپ کو ان کا بار بار ذہن میں رپیٹ ہوتا ہو؟ ہم لوگ زیادہ تر مر ہی جاتے تھے، کیونکہ بابا کو بھی اور ہمیں بھی سردیوں کی چھٹیاں ہوتی تھیں، تو ہم بابا کے ساتھ مر ہی جاتے تھے، اور وہ لمحے کبھی بھی نہیں بھولتے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بتائے ہوئے ہوتے ہیں. تو بابا بہت زیادہ یاد آتے ہیں ان لمحوں پہ. اور دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہر دسمبر میں ہم لوگ مر ہی جاتے تھے. بابا ہمیں ہر جگہ گھمانے لے کے جاتے تھے، شاپنگ کرواتے تھے، کھانا کھلانا، آؤٹنگ، سب جگہ. تو سب بہت یاد آتا ہے. چونکہ آپ ان کی اکلوتی بیٹی ہیں، آپ سے زیادہ پیار کرتے تھے یا بیٹوں سے؟ میں اپنی طرف دیکھا جائے تو میں کہتی ہوں کہ مجھ سے زیادہ پیار کرتے تھے، کیونکہ بیٹیاں تو ویسے بھی بابا کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں، تو مجھ سے شاید زیادہ کرتے تھے، کیونکہ آخری ٹائم بھی مجھ سے بہت زیادہ باتیں کرتے تھے اپنی دل کی، اور میرے لیے کافی روتے تھے، وہ بہت پریشان رہتے تھے میرے لیے. معروف قانون دان اور نفیس شخصیت سید طاہر حسین بخاری کا رسم چہلم 2 جنوری بروز اتوار پنڈوال گاؤں میں انعقاد پذیر ہوگا، اور اس موقع پر ان کے جو بڑے بیٹے ہیں جو میرے ساتھ موجود ہیں، سید وجی، ان کا دستار بندی بھی ہوگی. تو اس سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ایک وقت وہاں گزارا اپنے والد کے ساتھ، سید طاہر حسین بخاری کو بطور والد کیسا پایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بابا میرے جو تھے بہت ہی عظیم انسان تھے. بچوں کے ساتھ ان کا بہت ہی لگاؤ تھا. اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بھی اسکول، کالج، دنیا کی ہر چیز ہمیں دی. ہر کسی سے یہی کہا بھی آپ پیار سے بات کریں، چاہے آگے وہ آپ کے ساتھ تیز ترازی بھی کر جائے، پر آپ اس کے ساتھ پیار سے بات کریں. پیار کو خود بھی پیار کرتے تھے ہر کسی کے ساتھ. ہر کسی کے ساتھ بہت نفیس انسان تھے بابا میرے. بچوں کے ساتھ ان کا اپنا پیار تھا، گھر والوں کے ساتھ وہ انسان تھے. انہوں نے اپنی پوری فیملی کو ایک گھر میں مٹا کے رکھا ہوا تھا. بابا کا ارمان تو بہت ہمیں بہت جلدی چھوڑ گئے ہیں. دکھ بہت ہے ان کا ہمیں. بس دعاؤں میں آپ ان کو یاد کریں. بہت یاد آتے ہیں بابا میں. ہر کسی کے منہ سے ان کی تعریف سننی ہے، ہر کسی کے منہ سے ان کی تعریف سننی ہے. اور خوشی ہوتی ہے کہ میرے بابا بہت عظیم انسان تھے. میں آج اس مقام پر جو بیٹھا ہوں، کھڑا ہوں، صرف اپنے بابا کی وجہ سے. اٹک شہر میں چند لوگ جو مجھے جانتے ہیں وہ صرف میرے بابا کی وجہ سے ہیں. میرے بابا کا ایک بہت اونچا نام ہے ماشاءاللہ سے اٹک میں تھا اور رہے گا. اور جاتے جاتے مجھے انہوں نے آخری الفاظ میں کہا تھا آپ نے میرا نام آگے بڑھانا ہے. تو آپ سب بہن بھائیوں کی دعاؤں سے انشاءاللہ میں اپنے بابا کا نام زیادہ روشن کروں گا. ناظرین، یہ تھے وجی مرتضیٰ. آپ ان کے چھوٹے صاحبزادے ہیں محمد نیان حیدر، اور اکثر جب ڈسٹرکٹ بار کے سالانہ الیکشن ہوتے تھے تو اس کو بھی ساتھ لے کر جاتے تھے، اور خاص کر پولنگ بوتھ کے اندر بھی لے جاتے تھے. 1-2 دفعہ تو اس سے بھی کہا کہ اس کے یہ ووٹ ڈالے میری طرف سے، تو اس نے بھی وہاں ووٹ ڈالی تھی. تو اس سے پوچھتے ہیں کہ ان کو پاپا کتنے یاد آتے ہیں اور ان کا کیا کہنا ہے اس بارے میں. میرے بابا بہت نیک آدمی تھے. وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ آپ ہمیشہ دوسروں کو خیال رکھا کریں گے، دوسروں کو کوئی تکلیف نہ دیا کریں. نہ میرے بابا خود دیتے تھے، نہ ہمیں کہتے تھے کہ آپ دوسروں کو تکلیف دیں. میرے بابا کا اخلاق بہت اچھا تھا کہ
وہ ہمارے ہمارے خاندان والوں کے سر کے سایہ تھا بابا ہمارے. تو وہ ہر وقت یہی کہتے تھے کہ آپ کسی کا دل نہ دکھائیں. میرے بابا کی کوشش ہوتی تھی کہ میں ہر بندے کی مدد کر سکوں, میں ہر بندے کو خوش رکھ سکوں. انہوں نے آج تک کسی کا دل نہیں دکھایا تھا. اور آج جو بھی بندہ میرے بابا کو یاد کرتا ہے, رو کے یاد کرتا ہے, ان کے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. جو بھی بندہ میرے بابا کو آج بھی یاد کرتا ہے, اور ہمیں ان کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے, کیونکہ وہ میرے بابا بہت اچھے تھے, میرے ساتھ بہت میرے بابا کرتے تھے. تو وہ ہر وقت میرا خیال رکھتے تھے. مجھے جہاں بھی جانا تھا, ہمارے منہ سے ہر نکلی ہوئی چیز ہماری پوری ہوتی تھی. ابھی ان کی بہت یاد آتی ہے کہ ہمارے بابا نہیں ہیں ہمارے پاس, کہ ہماری کمی پوری اب کوئی بھی نہیں کر سکتا یہ والی. پر اللہ کی مرضی تھی کہ ہمارے بابا ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں. آپ سب سے اپیل ہے کہ میرے بابا کے لیے دعا کریں, ان کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے, اور ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں اچھا مقام دے, تاکہ ہم لوگ بھی اپنے بابا کا نام روشن کر سکیں اور بڑی پوسٹ میں جائیں. اور آج لوگ یہی کریں کہ وہ دیکھیں جی طاہر بخاری صاحب کے بیٹے جا رہے ہیں. کوئی لوگ ہمیں یہ نہ بولیں کہ بابا کو یہی تھا کہ بابا یہی کہتے تھے کہ آپ لوگ مجھے لوگ یہ نہ کہیں کہ آپ وہ دیکھیں جی طاہر کے بیٹے جا رہے ہیں. بابا کو اس چیز میں خوش ہوتی تھی کہ لوگ بولیں گے وہ دیکھو نیہان یا وجی کے بابا جا رہے ہیں. تو ان کو اسی چیز میں خوش ہوتی تھی کہ میرا نام میرے سے زیادہ نام میرے بیٹوں کا بنا رہے اٹک میں یا جگہ میں. وہ اسی چیز میں خوش ہوتی تھی کہ بھائی میرے سے اونچا مقام میرے بیٹوں کا ہو. ناظرین وجی سے پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسا واقعہ جو انہیں اکثر یاد آتا ہو, کیونکہ اکثر یہ سفر میں بھی ساتھ رہتے تھے اور مختلف جہاں جاتے تھے سید طاہر حسین بخاری صاحب انہیں ساتھ لے کر جاتے تھے. تو ایسا کوئی واقعہ جو انہیں یاد ہو تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. جی ناظرین, میرے ایک سفر بابا کے ساتھ ہوا تھا. ہم لوگ گئے تھے مری, جناب راجہ اشفاق سرور صاحب جو وفات پا چکے ہیں, ان کی فاتح کے لیے دعا کے لیے گئے تھے. تو راستے میں ان دوران پنجاب بار کونسل کی کمپین بھی چل رہی تھی. تو میں بیٹھا ہوا تھا, پچھلی سیٹ پر میں بیٹھا ہوا تھا گاڑی کے. تو انہوں نے مجھے کہا ابھی ڈرائیو کرنی ہے, تو میں نے کہا نہیں میں ڈرائیو نہیں کرتا. ان کے ساتھ تھے ان کے جونیئر چودھری وسیم باری صاحب, تو وہی ڈرائیو کر کے گئے تھے وہاں تک. تو ان کے ساتھ پھر میں لاہور گیا ہوں. پھر لاہور میں ان کے ساتھ لاہور جب گئے تھے ان کے جونیئر بھی ان کے ساتھ تھے. ہم نامینیشن پیپر بھی جمع کروانے گئے تھے بابا کے. بس بہت سی یادیں ان کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہیں سفر کے دوران. تو ڈانٹے بھی تھے بار بار ڈرائیونگ کے دوران, جب میں ڈرائیو کر رہا تھا ڈانٹتے بھی تھے. بھائی یہ بعد میں کہتے تھے یار ناراض نہ ہونا, خیر جلد بازی میں ہو جاتا ہے. تو فوراً اسی ٹائم بھی پیار کرتے تھے. ناظرین آپ نے وجی مرتضیٰ اور محمد نیہان حیدر کی گفتگو سنی ہے. وکلاء کے جو تاثرات ہیں وہ بھی آپ کو دکھائے ہیں. بے شک سید طاہر حسین بخاری ایک تاریخ تھی, ایک نام تھا, اس دنیا سے چلے گئے. ان کا نماز جنازہ ایک تاریخی تھا, اور جب تک وہ اس دنیا میں رہے ایک نام کمایا, اور بہت ہی کم عمر لے کر آئے تھے. اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ جی.